تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ کہانی ہے اس لڑکے کی جو اپنے سپنے پورے کرنے اپنے ملک سے دور، اپنے لوگوں سے دور، ہزاروں میل دور آ گیا۔ السلام علیکم، میں حمزہ برطانیہ کے شہر مڈلسبرا سے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بیسیکلی میں جو ہے وہ اپنے 1.5 سال جو کہ برطانیہ میں گزار چکا ہوں، اس کا ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ میں نے کس طرح جو ہے وہ یہاں پہ جابس ڈھونڈی، کس طرح سروائیو کیا اور کیسے کیسے مشکلات پیش آئیں۔ یہ ویڈیو بیسیکلی ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ سے آ رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ یہ ویڈیو بیسیکلی موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں پچھلے سال 2021 میں برطانیہ میں ستمبر میں آیا۔ مجھے آج بھی وہ ڈیٹ یاد ہے کہ ستمبر میں میرا ویزا لگا اور میری جو فلائٹ تھی وہ 14 اکتوبر 2021 کی بیسیکلی فلائٹ تھی، جس میں برطانیہ آ گیا۔ اب میں برطانیہ آیا تو پہلے 10 دن میں جو ہے وہ اپنے ایک دوست کے پاس رہا۔ اس کا وہ آج بھی مجھے دوست یاد ہے، کیونکہ مشکل ٹائم میں جو آپ کے کام آتے ہیں وہ دوست آپ کو ہمیشہ یاد آتے ہیں۔ کیونکہ میرے پاس کوئی اکوموڈیشن نہیں تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اکوموڈیشن کیسے پاکستان سے بک کرتے ہیں یا کہ کیسے اکوموڈیشن ڈھونڈنی ہے۔ اس دوست کا بھلا ہو کہ اس نے میرے لیے ٹیکسی بھیجی، اور میں جو ہے وہ ٹیکسی پہ رات کو تقریباً 10-11 بجے اس کے گھر پہنچ گیا۔ پھر وہ دوست بہت اچھا تھا، اس نے مجھے کھانا وغیرہ دیا، اور جو ہے وہ اس نے خود وہ نیچے سو جاتا تھا اور مجھے اپنے بیڈ پہ سلاتا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ دوست بھی یہ ویڈیو میری کبھی دیکھ لے۔ ابھی میں اتنا فیمس نہیں ہوا، لیکن جب میں فیمس ہو جاؤں گا تو اس تک بھی یہ ویڈیو پہنچے گی۔ تو وہ بعض اوقات ایسے بھی پھر تقریباً 3-4 دن میں اس کے گھر رہا، تو مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ میں اس کے اوپر بوجھ ہوں، کیونکہ وہ مجھے کوئی کام بھی نہیں کرنے دیتا تھا، کھانے کے پیسے بھی نہیں لیتا تھا اور کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے فیل کیا کہ میں اس کے اوپر بوجھ ہوں۔ تو میں نے ایک دن ایسے کیا کہ میں نے اسے کہا کہ تم جو ہے وہ بیڈ پہ سو جاؤ، میں نیچے سوؤں گا۔ تو اس کو فیل ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ پریشان ہو رہا ہے۔ تو میں جب وہ کام پہ چلا جاتا تھا تو میں باہر جا کے اپنا اکوموڈیشن وغیرہ ڈھونڈنا سٹارٹ کر دیتا تھا، کوئی جاب ڈھونڈنا شروع کر دیتا تھا۔ تو آئی ریئلائز کہ یہاں پہ اکوموڈیشن جو ہے وہ کافی مہنگی ہے۔ اس سٹی میں، جس سٹی میں گیا تھا، میں بیسیکلی ہیٹ فیلڈ میں گیا تھا۔ تو اس کے بعد یوں ہوا کہ میں نے وہاں سے جو ہے وہ سٹی چینج کرنے کا پلان کیا، کیونکہ اس سے ساتھ ایک اور چھوٹا سا سٹی تھا، یہاں پہ دیسی کمیونٹی بہت زیادہ تھی۔ تو آئی فیل کہ میں اگر دیسی کمیونٹی کسی کے پاس جاؤں گا تو مجھے لینگویج بیریئر بھی آسان ہوگا، جاب بھی مل جائے گی، اور میں جو ہے وہ وہاں سے موو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی طرح موو کرتے کرتے اکوموڈیشن ڈھونڈتے مجھے تقریباً 10 دن اس کے پاس لگ گئے۔ اب ان 10 دنوں میں نے جو ہے وہ اکوموڈیشن ڈھونڈی، اپنا BRP وغیرہ کلیکٹ کیا، اپنا GP رجسٹر کیا، اور کافی سارے اور کام ہوتے ہیں جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو کرنے ہوں گے۔ دوسرا جو شہر تھا میرا وہ بیسیکلی لوٹن تھا، تو میں لوٹن جو ہے وہ شفٹ ہو گیا۔ اب لوٹن شفٹ ہونے میں مجھے بہت ہی افورڈیبل سا جو ہے وہ گھر مل گیا، جو ایک فلیٹ تھا بیسیکلی، تقریباً یوں سمجھے کہ ایک روم تھا جس میں، اور ایک ایسا روم تھا جو بہت ہی چھوٹا سا روم تھا۔ جب آپ پاکستان، انڈیا سے پہلی دفعہ آتے ہیں تو آپ یہاں کے رومز اور یہاں کے گھر دیکھتے ہیں بہت ہی چھوٹے چھوٹے، تو آپ کو بعض اوقات بہت مایوسی ہوتی ہے کہ یہ کیسے گھر ہیں یہاں پہ۔ تو وہ جو روم تھا بیسیکلی، اس میں ہم جو ہے وہ اس دو رومز کے فلیٹ میں ہم تقریباً جو ہے وہ 6-7 لڑکے رہتے تھے، جن میں کچھ لڑکے جو ہے وہ نائٹ ڈیوٹی کرتے تھے تو وہ نائٹ کی کر کے آتے تھے، اور کچھ جو ہے وہ ڈے کی ڈیوٹی کرتے تھے تو وہ پھر آ کے سو جاتے تھے۔ اس طرح کر کے ہم اس گھر میں جو ہے وہ بیسیکلی رہ رہے تھے، جو کہ کافی زیادہ ایک ٹف زندگی تھی میری وہاں پہ۔ لیکن اس کے باوجود تقریباً 6 منتھ میں جو ہے وہ وہاں پہ اس گھر میں رہا، جس میں بعض اوقات کسی دوست کا جو ہے وہ کسی روم میٹ کا دوست بھی آ جاتا تھا، جس کو جو ہے وہ پھر اپنے ساتھ بھی سلانا پڑتا تھا۔ پھر ایسے بھی ہوا کہ میرا جو ہے وہ کزن ایک پاکستان سے آ گیا، اور اس کو بھی میں نے اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنے بستر پہ، حالانکہ یہاں پہ بستر بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ایک بندہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ بہت مشکل سے سو سکتا ہے، اور وہ ایک سائڈ منہ کر کے سوتا تھا اور میں دوسری سائڈ منہ کر کے سوتا تھا۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ مشکل ٹائم تھا جو میں نے وہاں پہ گزارا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کیونکہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا تھا، تو میں نے ایک پارٹ ٹائم جاب بھی ڈھونڈنا شروع کر دی، جو کہ پہلی میری جاب تھی۔ تقریباً UK آنے کے 20 دنوں بعد مجھے یہاں پہ جاب ملی۔ جو پہلی جاب تھی میری وہ بیسیکلی ایک ٹیک اوے پہ تھی، جو کہ بنگالیوں کا ٹیک اوے تھا۔ وہ بھی ان کی مہربانی کہ انہوں نے آتے ساتھ مجھے جاب دی، کیونکہ میں بیسیکلی جو ہے وہ
میں جیسے ہی آیا تو میں تقریباً ہر ٹیک اوے پہ جاتا تھا، ہر ریسٹورنٹ پہ جاتا تھا اور ان کہتا تھا کہ مجھے جاب چاہیے. تو موسٹلی یہی کہہ دیتے تھے کہ جاب جو ہے وہ فی الحال تو نہیں ہے، فی الحال تو جاب ہمارے پاس نہیں ہے. تو میں کافی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا تھا کہ جاب جو ہے وہ مجھے ابھی نہیں مل رہی. تو پھر میں ایک بنگالی ریسٹورنٹ پہ گیا، ان کو اسی ٹائم بندہ چاہیے تھا. تو وہ پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ ابھی یہ اپنا ڈریس ذرا چینج کرو اور آپ جو ہے وہ کام کرنا سٹارٹ کرو. تو میں ان کے پاس جو ہے وہ میں نے بیسیکلی کام کرنا شروع کر دیا. وہ مجھے ایک ڈے کے، اب میں یہاں پہ جو ہے وہ بتا نہیں سکتا، لیکن جتنی منیمم ویجز ہیں اس سے وہ آدھے پیسے دیتے تھے. تو پھر بھی ان کی مہربانی کی انہوں نے مجھے جو ہے وہ کام دیا اور اپنے پاس رکھا. اور میں صبح یونیورسٹی جاتا تھا تقریباً صبح 9-10 بجے، اور 3 بجے وہاں سے واپس آ کے سٹی چینج کر کے، اور پھر جو ہے وہ میں وہاں سے 3 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا اور مجھے آدھے پیسے ملتے تھے. میں کام کرتے ہوئے جو پہلا میرا یو کے میں آ کے دوست بنا وہ تھا ذیشان. ذیشان بیسیکلی بہت اچھا دوست تھا جو کہ جو ہے وہ پاکستان گجرخان سے تھا. اس نے مجھے کافی مورلی سپورٹ کیا اور کافی چیزوں میں اس نے مجھے ہیلپ آؤٹ کی. ایون کہ کچھ ٹائم بعد میں نے ریئلائز کیا کہ ایک جو ہے وہ جاب انف نہیں ہے گھر والوں کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے اور فیس بھی افورڈ کرنے کے لیے. تو میں نے جو ہے وہ ذیشان کی ہیلپ سے، ذیشان نے مجھے جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک برانڈ کے میں وہ کام کرتا تھا، اپنے برانڈ میں اس نے مجھے ساتھ جو ہے وہ جاب دلوا دی. تو میں مارننگ میں اس کپڑوں کے برانڈ کے اوپر کام کرتا تھا اور ایوننگ میں جو ہے یا ایوننگ ٹائم میں ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا جو کہ بنگالی ٹیک اوے تھا. تو اس میں یوں ہوا کہ میں جو ہے وہ صبح 7 بجے اس برانڈ میں کام کرنے جاتا تھا اور 1 یا 2 بجے وہاں سے چھٹی ہوتی تھی، اور وہاں سے پھر میں جو ہے وہ ریسٹورنٹ میں کام کرنے جاتا تھا 3 بجے اور رات کو 12 بجے وہاں سے گھر آنا. تو یہ کام میں نے تقریباً جو ہے وہ 2 سے 3 منتھ کیا اور وہ کافی جو ہے وہ اسٹرگلنگ ٹائم تھا زندگی کا. ریسٹورنٹ میں تقریباً میں نے جو ہے وہ 6 مہینے کام کیا. اس 6 مہینے میں اس ریسٹورنٹ میں کام کرنے سے میں نے زندگی کے بہت سارے سبق سیکھے. سب سے اچھا جو سبق سیکھا کہ مجھے کھانا پکانا آ گیا. میں نے جو ہے وہ روٹی بنانا سیکھ لیا، کیونکہ پاکستان انڈیا سے جب آپ آتے ہیں تو آپ ظاہر ہے امی کے ہاتھ کی بنی ہوئی کھاتے ہیں، تو پھر یہاں پہ آ کے آپ کو خود کرنا پڑتا ہے جو کافی ڈیفیکلٹ لگتا ہے آپ کو سٹارٹ میں. لیکن جو ہے وہ کیونکہ میں نے جو ہے وہ یہاں پہ آ کے کافی کام کیا، کام سیکھا، اور کام سیکھنے کے بعد جو ہے اس ریسٹورنٹ کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے ایک تو لوگوں سے بات چیت کرنی مجھے آ گئی کہ یہاں پہ کیسے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ سب سے بڑی جو کی ہے وہ ہے کمیونیکیشن. اگر آپ کو بات کرنا صحیح سے لوگوں سے آتی ہے تو آپ جو ہے وہ ایزیلی جابز وغیرہ بھی ڈھونڈ لیں گے، اور اگر آپ کو جو ہے وہ بات کرنا نہیں آتی تو آپ جاب نہیں ڈھونڈ سکتے. تو یہ جو ہے وہ کافی فائدہ ہوا مجھے اس ریسٹورنٹ میں کام کرنے کا. پھر 6 مہینے بعد جو ہے وہ وہاں سے میں نے جاب چھوڑی اور میں نے ایک اور جاب سٹارٹ کر دی. وہ تھی بیسیکلی سیکیورٹی کی جاب جو موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یہاں پہ آ کے کرتے ہیں. تو سیکیورٹی کی جب جاب میری سٹارٹ ہوئی تو اس میں میرے لیے کافی آسانی ہوئی. اس میں یوں تھا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ نائٹ ڈیوٹیز آپ کو مل جاتی ہیں. تو جب آپ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں تو پھر مارننگ میں آ کے آپ جو ہے وہ یونیورسٹی جا سکتے ہیں، آپ اپنی پڑھائی کو بھی ساتھ ساتھ مینیج کر سکتے ہیں اور کافی ساری چیزیں جو ہے وہ آپ ساتھ ساتھ افورڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد جب میری سیکیورٹی کی جاب سٹارٹ ہوئی تو زندگی کمپیریٹیولی آسان ہو گئی. آج جو ہے وہ میں نے اپنی فی بھی افورڈ کر لیا. فی افورڈ کرنے کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی بھی تھوڑا بہت سپورٹ کیا جتنا پاسبل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے الحمدللہ اپنی ڈگری بھی کمپلیٹ کر لیا. اور اس کے برعکس جو ہے وہ آج جس گھر میں میں رہ رہا ہوں وہ بیسیکلی جو ہے وہ اس کے گراؤنڈ فلور کے اوپر میں اکیلا ہی رہتا ہوں، اور پہلے میں جو ہے وہ 8 لوگوں کے 2 کمروں والے گھر میں رہتا تھا. یہ بیسیکلی جو ہے وہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جب سٹارٹ میں آتے ہیں تو آپ کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں. تو ان مشکلات کے ساتھ ساتھ اگر آپ چیزیں مینیج کرتے رہیں تو آپ کی چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑی آسان ہوتی جاتی ہیں. پھر جب میرے پاس سیکیورٹی کی جاب آ گئی تو میں نے ایک گاڑی بھی لے لی، اور ایک گاڑی لینے کے بعد میں نے اپنا گھر بھی چینج کر لیا. کیونکہ جو ہے وہ آپ کو جب یہاں پہ آپ 12 گھنٹے شفٹ کر کے آئیں تو سکون جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ سکون نہیں لیں گے آپ کی ہیلتھ بھی خراب ہوگی، آپ جو ہے وہ چیزیں مینیج بھی نہیں کر پائیں گے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ گھر چینج کرنا پڑے گا. تو میں نے گھر بھی چینج کر لیا، پھر اس کے بعد میں نے گاڑی بھی لے لی، اور میں جو ہے اب ایک انشاءاللہ الحمدللہ ایک بہترین جو ہے وہ زندگی یہاں پہ گزار رہا ہوں.
تو میرے تمام نئے آنے والے اسٹوڈنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ سٹارٹ میں آپ کو کافی ڈیفیکلٹیز ہوں گی، آپ کو فیل ہوگا کہ میں کدھر آ گیا ہوں۔ پاکستان سے جب ایک دفعہ آپ آتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں کدھر آ گیا ہوں، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور آپ نے جو ہے وہ جو ایم جس ایم کے ساتھ آپ پاکستان سے آئے ہیں اس ایم کو کنٹینیو رکھنا ہے، تو آپ جو ہے وہ یہاں پہ انشاءاللہ سکسیزفل ہو کے گھر لوٹیں گے۔ تو بہت شکریہ، آج کی اس ویڈیو میں بیسیکلی اتنا ہی۔ مزید جو ہے وہ اسی قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دل کرتا ہے تو دبا دیں، ادروائز کوئی بات نہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔